بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کون سے ایسے امور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی؟ سب سے پہلے تو توبۃ النصوح کریں کہ یا اللہ جیسے میں ماضی میں گناہ کرتا رہا، میں اپنے ان گناہوں پر شرمندہ ہوں، دوبارہ کبھی ایسے گناہ نہیں کروں گا اور اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبۃ النصوح کریں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے اس سے آپ معافی مانگیں۔ جب آپ نے توبہ کر لی اس کے بعد پھر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جیسے باقی 11 ماہ میں گناہ کرتا ہے، رمضان مبارک میں روزہ رکھا ہوا ہے اسی طرح گناہ کر رہا ہے، تو ایسا روزہ پھر پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے توبۃ النصوح کریں، جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے تائب ہو جائیں، اور جو گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو توبۃ النصوح کرنا یہ پہلی شرط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں تو سب سے پہلے توبۃ النصوح کریں۔ اگر پہلے 11 ماہ جو گزرے ہیں آپ کی آنکھوں میں حیا نہیں تھا، آپ کی آنکھیں گناہ دیکھنے کی عادی تھی، اب رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ یا اللہ میں کبھی بھی اپنی آنکھوں کے ساتھ جس چیز کو تو نے حرام کر دیا اسے نہیں دیکھوں گا، اور یا اللہ جن چیزوں کا سننا تو نے حرام کر دیا ہے، یا اللہ کبھی بھی اپنے کانوں کے ساتھ میں کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، یا اللہ میں موسیقی نہیں سنوں گا، جن کاموں کی طرف تو نے چل کر جانے کو حرام قرار دیا ہے، یا اللہ کبھی میرا قدم کسی برائی کی طرف نہیں اٹھے گا، نیکی کے راستوں کی طرف میرا قدم اٹھے گا۔ یا اللہ پہلے میں اپنے والدین کی نافرمانی بھی کر لیا کرتا تھا، یا اللہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب میں ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، ان کی اطاعت کروں گا۔ اگر کسی مدر ان لا نے اپنی بہو پر ظلم کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ 11 ماہ میں جو ہو چکا اب یا اللہ رمضان کے مہینے میں مجھے معاف کر دے، دوبارہ کبھی بھی اپنی بہو پر میں ظلم نہیں کروں گی۔ اگر کسی بہو نے اپنی مدر ان لا پر ظلم کیا تو وہ کہے یا اللہ جو ماضی میں ہو چکے دوبارہ یا اللہ میں کبھی بھی اپنی مدر ان لا کے اوپر ظلم نہیں کروں گی، ہمیشہ میں اس کی عزت کروں گی، اس کا احترام کروں گی، اور یا اللہ جو ماضی میں ہو چکا ہے اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ اپنی مدر ان لا سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، اور اگر مدر ان لا ساس نے بہو پر ظلم کیا ہے تو وہ بہو سے معافی مانگے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ جس پر ظلم ہوا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس پر آپ نے ظلم کیا ہے پہلے اس سے معافی مانگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو جو ظالم آدمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی گناہوں کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے کبھی ظالم نہ بنانا، یا اللہ لوگ میرے اوپر ظلم کریں، میری غیبت کریں، چغلی کریں، میں کسی کی نہ غیبت کروں گا نہ چغلی کروں گا، یا اللہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسی مدد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ جب آپ نے اسے ظلم سے روک دیا ہے اس کا عذاب کم ہو جائے گا، اگر وہ ظلم کرتا رہے گا تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، ایک تو روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو روزے داروں کا روزہ افطار کروائیں، جتنا ان کو روزہ رکھنے کا اجر مل رہا ہے آپ کو افطاری کروانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ ایسے رات کو لمبا قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایسا آدمی جو رات کو قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔